لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تجلى للقلوب بالعظمة واحتجب عن الأبصار بالعزة واقتدر على الأشياء بالقدرة والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبیب الہنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب پر محمد و آل محمد صلوات صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں، یقین جانیں ہم میں طاقت ہی نہیں ہے۔ حتیٰ اس فرش عزا پہ آنا، بیٹھنا، اہل بیت کا ذکر کرنا، اس کا شکر ادا ہو نہیں سکتا، کیونکہ ذکر کن کا ہے؟ جو کامل ہیں۔ ہم کون ہیں؟ جو ناقص ہیں۔ ناقص کی کہاں طاقت کہ کامل کا جو حق ہے وہ ادا کیا جا سکے؟ البتہ اتنا جتنا انہوں نے کہا ہے وہ بیان کر دینا۔ میری ایک اپنی عادت ہے، آپ اس کو جب چاہیں کہیں بھی میں اگر یہ ذکر کر رہا ہوں، میں اپنی طرف سے کوئی بات کبھی پوری کوشش کرتا ہوں کہ جو بات بھی ان کی ہو میں فقط بیان کرنے والا ہوں اور آپ حضرات ان کی بات ہی سنیں۔ عزیزان گرامی، ان دنوں جو آپ کو میں زحمت دوں گا، میری کوشش ہوگی خصوصاً ہمارے یہ نوجوان چھوٹے ساتھی، ان کے لیے ایسا پیغام ہو کہ ایک ترتیب سے ہو اور کہیں بھی کہیں انہیں گفتگو کرنی پڑے اپنے عقائد کے اعتبار سے۔ تو عقائد میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو اس طرح پختہ کریں جو پختہ کرنے کا حق ہے، کیونکہ جب تک عقیدہ مضبوط نہ ہوا عمل میں وہ مضبوطی آ ہی نہیں سکتی۔ عقیدے کے مطابق انسان عمل کرتا ہے۔ یہ آپ کا عقیدہ ہے کہ آپ اپنا آرام چھوڑ کے یہاں بیٹھیں، اگر یہ عقیدہ نہ ہو، نیند ہر ایک کو پیاری ہے، اپنے کاموں کو چھوڑ دیتا ہے، عزیزوں سے ملنا چھوڑ دیتا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے اپنے عقیدے کے حساب سے جانا ہے، مجھے جناب زہرا کو پرسہ دینے جانا ہے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، اس سے پہلے کہ میں عقیدے کے لیے بات شروع کروں، ابتدا میں آج اور کل کے دن علم کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرائض پیش کروں گا۔ دیکھیں، مشکلات سے جو چیز نجات دلا سکتی ہے انسان کو، وہ علم ہے۔ کسی بھی شعبے کے اعتبار سے، زندگی کا کوئی بھی شعبہ،
اگر اس میں انسان کو آگے بڑھنا ہے، ترقی کرنی ہے، تو علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ آپ ایک اچھے انجینئر بننا چاہتے ہیں، انجینئرنگ کے اعتبار سے آپ کو علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اچھے طبیب، اچھے ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، میڈیکل سائنسز میں آپ کو آگے بڑھنا ضروری ہے۔ جتنا آپ میڈیکل سائنس کو بہتر سمجھتے جائیں گے، پڑھتے جائیں گے، اتنا مفید ہوں گے آپ بنی نوع انسان کے لیے۔ علم ضروری ہے، علم کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس کو جتنا اہل بیت اطہار کے ماننے والے سمجھ سکتے ہیں، اور کسی میں طاقت نہیں ہے سمجھنے کی۔ وجہ کیا ہے؟ ہم اس چوکھٹ پہ سجدہ ریز ہیں جسے باب العلم کہا گیا ہے۔ یہ ہمارا فخر ہے، ہم پہ پاک پروردگار کا احسان ہے۔ اور ہمیں کیا تعلیم دی گئی؟ اطلب العلم، علم حاصل کرو۔ امر کا صیغہ ہے، حکم ہو رہا ہے، ویسے نہیں بتایا جا رہا، بلکہ آپ کو اور مجھے حکم کیا جا رہا ہے کہ کیا کرو؟ علم حاصل کرو۔ من المہد الی اللحد، پنگوڑے سے لے کر، گہوارے سے لے کر، کب تک؟ قبر میں جانے تک۔ یعنی آپ کی میری اللہ پاک ہر ایک کو بابرکت زندگی عطا کرے۔ ایک دن ہم نے جانا ہے، موت حق ہے، اور اس سے خوبصورت اور کوئی سفر نہیں ہے۔ کاش ہم اس کو سمجھنا شروع کر دیں کہ اس دنیا سے عالم برزخ کہیں اچھا ہے، عالم برزخ سے آگے جو زندگی ملنے والی ہے ہمیشہ ہمیشہ کی، وہ اس سے کہیں خوبصورت ہے۔ اب آپ دیکھیں کہا گیا کیا کرو؟ علم حاصل کرو۔ کہاں سے؟ گہوارے سے قبر تک۔ ایک بات تو سمجھ آ گئی ہوگی کہ دین چاہتا ہے آپ کا اور میرا ایک لمحہ بھی ایسا نہ ہو جس میں ہم کچھ حاصل نہ کر رہے ہوں۔ اچھا، گہوارے سے، ہاں گہوارے سے اس وقت علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ممکن ہے آج سے چند سال پہلے کوئی نہ سمجھتا ہو اس بات کو، اب سائنس نے یہ ثابت کر دیا، جیسے ہی بچہ اس دنیا میں آتا ہے آنکھیں کھولتے ہی حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آنکھیں اس دنیا میں کھولتے ہی سیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اب ہمیں سمجھنا ہے، ہم سمجھ رہے ہیں یہ بچہ ہے، وہ سیکھ رہا ہے، آپ کی بات کرنے سے سیکھ رہا ہے، آپ کے خاموش رہنے سے سیکھ رہا ہے، آپ کس انداز میں گفتگو کر رہے ہیں وہ سیکھ رہا ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے بارے میں آپ کہیں وہ سیکھ نہیں رہا۔ آپ اسے جیسا بنانا چاہتے ہیں ویسا بن جائیں، اگر وہ نہ بنے، آتے ہیں نا مولانا دعا کریں میرا یہ فرزند بہترین ہو جائے، با اخلاق ہو جائے، وہ کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے، آپ کے اختیار میں ہے۔ اللہ کریم ہے، اللہ مہربان ہے، اس نے یہ سب آپ کے اختیار میں رکھا ہے۔ اسے کیا بنانا چاہتے ہو؟ اسے قرآن سے آشنا کرنا چاہتے ہو؟ جس وقت یہ شکم مادر میں ہے اس وقت بھی تمہارے گھر میں قرآن کی تلاوت زیادہ ہونی چاہیے۔ جب یہ دنیا میں آئے گا جتنا یہ قرآن سے مانوس ہوگا کوئی اور نہیں ہوگا۔ ایک وقت میں عرض کروں، یہ اہل بیت اطہار کا حکم ہے کہ جب شکم مادر میں اس وقت اگر سننے کی طاقت رکھتا ہے تو دنیا میں آنے کے بعد کتنا طاقت بڑھ جائے گی۔ کہاں تربیت کرنا چاہتے ہو؟ کب سے یہ تربیت شروع ہوگی نسل کے لیے؟ کہا جب تم اپنی شریک حیات کا انتخاب کرنے لگے ہو۔ ہم مجالس سنتے ہیں، اہل بیت کی سیرت کو سنتے ہیں تو ہر پہلو میں ہمارے لیے درس ہے۔ مولا کائنات نے جناب صلی اللہ محمد جناب عقیل جو ان کے بھائی ہیں ان سے کیا کہا کہ مجھے ایک ایسے گھرانے میں رشتہ کرنا ہے جو سب سے کیا ہو، شجاع ترین ہو، جن کا نام ہو،
جس خاندان کا شمار بہادروں میں ہوتا ہو۔ اچھا، مولا سے اچھا بھی کوئی سوچ سکتا ہے؟ اب مولا نے آپ کے اور میرے لیے بھی راہ روشن کی، کہا اگر چاہتے ہو اپنے زمانے کے امام کے ناصر بنو، تمہاری نسل بھی نصرت کرے ان کی، تو یاد رکھنا جب شریک حیات کا انتخاب کرنے لگو تو شجاعت کو خاندان میں دیکھنا، شرافت کو دیکھنا، ان چیزوں کو معیار بنانا۔ ہم تو سوچتے ہی نہیں ہیں ان چیزوں کے بارے میں۔ ناصر چاہیے ہمیں اپنی نسل میں وقت کے امام کا، تو اس کے لیے آپ اور میں کیا قدم اٹھاتے ہیں؟ جن چیزوں کو دین نے کہا تم نہ دیکھو، میری ذمہ داری ہے ان کو بھرپور طریقے سے دیکھتے ہیں۔ مال کتنا ہے، دنیا میں مقام کیا ہے، شہرت کیا ہے، ان کے جڑنے سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ ایمانداری سے بتائیں، دنیاوی طور پہ آپ کا جتنا بھی فائدہ ہو جائے اور اخروی اعتبار سے وہاں سے کوئی فائدہ نہ ہو، تو آپ خسارے میں رہے، گھاٹے میں رہے یا فائدے میں رہے؟ عزیزان گرامی، اگر چاہتے ہیں پاکیزہ نسل آپ کے گھر میں تا روز قیامت رہے، تو ان چیزوں کو معیار بنائیں جو اہل بیت کا معیار ہے۔ کیوں؟ ایک ہی جملے میں بات کو تمام کر دوں، ہم ناقص ہیں، سوچ ناقص ہیں، علم ناقص ہیں، معلومات ناقص ہیں، تو جو بھی فیصلہ ہوگا وہ بھی ناقص ہی ہوگا۔ اگر فیصلہ اہل بیت کے معیار کے مطابق ہوگا وہ کامل ہیں، فیصلہ بھی کامل ہوگا، وہ بہترین افراد ہیں، فیصلہ بھی بہترین افراد والا ہوگا، وہ رب العزت کے پسندیدہ ترین فرد ہیں، فیصلہ بھی پسندیدہ ترین افراد والا ہوگا۔ تو اپنے آپ کو ہمیشہ اپنی فکر کو پیچھے رکھیں۔ آپ کی اور میری فکر فقط یہ ہونی چاہیے کہ اس معاملے میں اہل بیت کا کیا فرمان ہے، ان کی کیا سیرت ہے، ان کا کیا عمل ہے، ان کی کیا سنت رہی ہے۔ یہ کیا، یقین جانے دنیا بھی بہترین ہے، آخرت بھی بہترین۔ اب وہ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ کوئی عام فرد نہیں ہے، اہل بیت میں بھی جو سب کے سید و سردار ہیں، انبیاء کے بھی سید و سردار ہیں، پوری انسانیت کے سید و سردار ہیں۔ اتنا عرض کروں، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، رسول اللہ یہ فرما رہے ہیں جن سے بہتر کلام کسی کا ہو نہیں سکتا، کیونکہ ان کا کلام رب العزت کا کلام ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، رب العزت کے فرمان کے علاوہ وہ لب کشائی نہیں فرماتے۔ وہ آپ کو اور مجھے رہتی دنیا تک ایک ایسا پیغام دے کے گئے ہیں، اطلب العلم من المہد الی اللحد، دیکھو علم حاصل کرتے رہنا۔ کب سے؟ گہوارے سے کب تک؟ قبر تک۔ اچھا، جب انسان اس دنیا سے چلا جائے گا، آنکھیں بند ہو جائیں گی، دار فانی سے کوچ کر جائے گا، پھر قبر تک کیوں کہا؟ جو اس دنیا سے چلا گیا تو اب کیا سیکھے گا؟ وہ تو اب رہا نہیں، ایسا ہے نا؟ یہ ہماری فکر ہے جو ناقص ہے۔ لیکن دین کیا کہتا ہے؟ الی اللحد، قبر تک۔ اب میں جو عرض کروں گا آپ کو بالکل بات سمجھ آ جائے گی۔ جب ہم جاتے ہیں اپنے عزیز کو قبر کے حوالے کرتے ہیں، خاک کے حوالے کرتے ہیں، 2 مرتبہ تلقین پڑھنی ہے، شانے ہلاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اسما افہم۔ معلوم ہوا آپ بھی سننے کی طاقت بھی رکھتا ہے، سمجھنے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ کب تک؟ الی اللحد۔ تازہ اگر اتنا کہوں جتنا اب سمجھنے کی طاقت رکھتا ہے، الناس نائم، مولا کائنات کیا فرماتے ہیں؟ لوگ سو رہے ہیں۔
جب اس دنیا سے جائیں گے تب بیدار ہوں گے. یعنی مولا کہنا چاہ رہے ہیں یہاں جتنی بھی تمہاری بیداری ہے اس بیداری کے مقابل میں سونا ہی کہلائے گا. لیکن جب اس دنیا سے جاؤ گے تب تم صحیح معنی میں بیدار ہوگے. تمہیں سمجھ آئے گی کہ ہم کہاں پہنچ چکے ہیں اور جو وقت، زمانہ، جگہ، مقام، عزیز رشتہ دار چھوڑ کے آئے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے وہ وہاں معلوم ہوگی. علم کو حاصل کرنا ہے، مسلسل حاصل کرنا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. حد اقل اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے مشکل نہ ہے نہ ہونی چاہیے. اتنا ضرور کریں عزیزان گرامی، جب آپ ان مجالس میں آتے ہیں، سنتے ہیں، اہل بیت اطہار کا پیغام ملتا ہے، گھر جا کے بچوں میں اس کا کچھ بھی نہیں خلاصہ ضرور بیان کیا کریں. آج یہ بات ہوئی، اس بارے میں بات ہوئی. سیرت اہل بیت کو کبھی فراموش نہ کریں. جناب حسنین علیہ السلام جب نانا سے صلی اللہ محمد نانا کی خدمت سے جیسے ہی مسجد میں جاتے تھے سب بہت ہی غور سے سنتے تھے، سمجھتے تھے. مسجد سے گھر آتے تھے، شہزادی کونین سلام اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد پوچھتے تھے آج رسول اللہ نے. آپ دیکھ لیں سیرت کو اٹھا کے، کبھی نہیں کہا بابا نے کیا فرمایا. حق رکھتی ہیں، فخر ہے آپ کا، آپ بابا کہہ سکتی ہیں، لیکن کہنا چاہتی ہیں رسول اللہ کا کیا پیغام ہے. اور دونوں فرزند بتاتے ہیں کہ ماں یہ بیان کیا گیا. آپ کو چاہیے جب بچے اسکول جاتے ہیں نا واپس آئیں تو تھوڑا پوچھیں یہ سیرت یہی ہے ہمیں سکھایا. بچہ جب باہر آئے تو دیکھو کیا لے کے آیا ہے، اس کے ذہن میں اب کیا ہے. ہم تو زحمت نہیں کرتے یہ، جبکہ سیرت اہل بیت یہ ہے کہ ان سے سوال کرو آج کس ٹیچر نے کیا پڑھایا، کس دوست نے تم سے کیا بات کی. ممکن ہے وہ سمجھنے کی ابھی طاقت نہ رکھتا ہو، آپ سمجھ جائیں گے کہ اسے کس راہ پہ لگایا جا رہا ہے، کیونکہ آپ کی ذمہ داری ہے ان کی تربیت. آپ سے پوچھا جائے گا قو انفسکم واہلیکم نارا. قرآن کا پیغام ہے سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ. قو انفسکم، اپنے نفوس کو بچاؤ، واہلیکم نارا، اس کے بعد اپنے گھر والوں کو، اپنے عزیز و رشتہ داروں کو، اپنی اولاد کو، اپنی نسل کو. کس نے بچانا ہے آتش جہنم نے؟ آپ نے. کسی مولانا کی ذمہ داری نہیں ہے، کسی جو یہاں انتظام کرتے ہیں ان کی ذمہ داری نہیں ہے. ان کا احسان محض ہے، ذمہ داری ان کی نہیں ہے. یہ ان کا احسان ہے کہ وہ قوم و ملت کی فکر رکھتے ہیں اور اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں. ذمہ داری کس کی ہے؟ ہم میں سے ہر فرد کی. سب سے پہلے کس کو بچاؤ؟ اپنے آپ کو. میں خود منہ سرزا جھوٹ پہ جھوٹ بولتا رہا ہوں، بچوں سے کہو دیکھو جھوٹ نہیں بولنا. کہا پہلے اپنے آپ کو بچاؤ. اگر تم بچ گئے تو بچانے کے قابل رہو گے. جس کا اپنا اعتبار نہیں ہے کہ بچ پائے گا یا نہیں پائے گا وہ دوسرے کو کیا بچائے گا. قرآن نے واضح کہہ دیا ہے قو انفسکم، پہلی ذمہ داری اپنے آپ کو بچانا ہے جھوٹ سے، غیبت سے، تہمت سے، فساد سے، جھگڑے سے، برائی سے. کس کو بچانا ہے؟ اپنے آپ کو. جب اس میں کامیاب ہو گئے اب تم میں طاقت ہے، اب تم تیرنا سیکھ گئے ہو. اب اگر تم گہرے ترین پانی میں بھی کوئی گیا ڈوبنے لگا تم بچانے کی طاقت رکھتے ہو. اگر تم خود ہی تیراکی نہیں سیکھے ڈوبتے ہوئے کو کیا. یہ جو دنیا ہے یقین جانے بہت سخت جگہ ہے، یہاں کسی کو بچانا آسان نہیں ہے. ہاں اس وقت آسان ہو جائے گا جب آپ اور میں اپنے آپ کو بچانے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے. تو اسی لیے کیا کہا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. ہر آن بچہ سیکھ رہا ہے، اختیار بھی آپ کا ہے. مولانا کوئی دعا کرے ایسا ہو جائے، ایسا ہو جائے، ایسا ہو جائے، میں تو ایک ہی جواب دیتا ہوں کیسا ہو جائے.
کہہ رہے ہیں یہ بھی ہونا چاہیے، اس میں یہ خوبی بھی ہونی چاہیے، یہ سب۔ میں کہتا ہوں ایسا بن جائیں، اللہ نے اس کے دل میں ہیرو آپ کو رکھا ہے، آپ سے بڑا ہیرو اللہ نے ان کے لیے قرار نہیں دیا، آپ ہی ہیں، یہ آپ کی اطاعت کرنے کے لیے آیا ہے، آپ کو ہی پسند کرتا ہے۔ حتیٰ آپ نہ سمجھتے ہوئے کسی کی عادت ایسے ہونا، دیکھیں بچے میں وہ عادت آ جاتی ہے، کیوں؟ آپ کو سمجھ نہیں آیا، اس نے آپ کی پیروی کی ہے، آپ کے عمل کو اپنے لیے پسندیدہ سمجھا ہے اور اسے اپنایا ہے۔ جیسا بنانا چاہتے ہیں ویسے بن جائیں، پھر کوئی رکاوٹ نہیں ہو سکتی اس عمل میں۔ اور کتنا اہم ہے طلب العلم۔ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں طلب العلم افضل عند اللہ، علم کا طلب کرنا اللہ کے نزدیک افضل ہے۔ کس کے نزدیک؟ دیکھیں اگر انسان کے نزدیک ہو، انسان کا معیار ہی کیا ہے؟ خالق کسی کو افضل سمجھے، ایک ہے فاضل ایک ہے افضل، اس سے پھر بہتر کوئی چیز ہو نہیں سکتی۔ خالق افضل سمجھے، دیکھیں پوری کائنات کسی عمل کو بہترین عمل کہے اور رب العزت کے لیے ناپسندیدہ ہو، اس سے برا عمل ہو نہیں سکتا۔ چاہے پوری دنیا کہے کیا کر دیا، کیا کمال ہو گیا، اور خالق کو وہ عمل پسند نہ ہو، پوری دنیا کو ایک عمل پسند نہ ہو اور خالق کو پسند ہو، اس سے بہتر عمل نہیں ہو سکتا۔ اب پیغمبر اکرم فرما رہے ہیں طلب العلم، علم کا حاصل کرنا انبیاء کے نزدیک نہیں، معصومین کے نزدیک نہیں، پڑھے لکھے لوگوں کے نزدیک نہیں، با اخلاق لوگوں کے نزدیک نہیں، اللہ رب العزت کے نزدیک افضل عند اللہ۔ کس چیز سے افضل ہے؟ من الصلاۃ، کس سے؟ نماز سے۔ اچھا نماز کے بارے میں ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں نا کہ یہ قبول، سب اعمال قبول، یہ رد، تمام اعمال رد۔ اب کہا جا رہا ہے اس سے بھی افضل کوئی چیز ہے، اس سے بھی افضل ہے کوئی چیز۔ نماز معمولی عبادت نہیں ہے۔ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اللہ رب العزت کرم کرتا ہے، آپ کے نزدیک رحمت کا ایک دائرہ بن جاتا ہے، بلائیں مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، آپ خالق کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ اس سے خوبصورت عبادت نہیں ہے۔ خوبصورت عبادت ہے تو کہا گیا یہ قبول، تو سارے اعمال قبول، یہ رد کر دی گئی، تمام اعمال رد کر دیے جائیں گے۔ اور نماز جس کے بارے میں آپ کے اور میرے آقا مولا امام حسین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآلہ یہ فرمائے انی احب الصلاۃ۔ مولا آپ سادہ بھی جملے میں کہہ دیتے، آپ کا جو فرمان ہے اس سے کوئی مضبوط فرمان نہیں ہے، لیکن کہا انی، کہہ دیتے احب الصلاۃ، نماز سے محبت کرتا ہوں۔ کہا یقیناً 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 شک نہ کرنا، میں حسین نماز سے محبت کرتا ہوں۔ وہ عمل جس سے مولا حسین محبت کرتا ہو کتنا خوبصورت عمل ہوگا، لیکن کہا جا رہا ہے رسول اللہ فرما رہے ہیں اس سے بھی افضل ترین عمل ہے من الصلاۃ والصوم۔ اچھا فقط نماز سے افضل نہیں ہے، روزے سے بھی افضل ہے۔ روزہ جس کے بارے میں جو روایت ہے اس کے دو معنی کرتے ہیں تمام مکاتب فکر والے، ہمارے ہاں نہیں، تمام مکاتب فکر اس روایت کے دو معنی کرتے ہیں، کیونکہ وہ روایت ہے اس طرح کی کہ دو مفہوم اس سے نکلتے ہیں۔ روزہ میرے لیے ہے، الصوم لی، اللہ کہتا ہے روزہ میرے لیے ہے، بار الہ نماز بھی تیرے لیے ہے۔ کہا پھر بھی لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، روزے دار کا معلوم نہیں ہوتا اسے روزہ ہے یا نہیں، یہ خالص میرے لیے ہے۔ اور اگلے جملہ کا معنی کیا کیا جاتا ہے؟ ایک معنی یہ ہے اس روزے کی جزا بھی میں دوں گا، بار الہ
تمام اعمال کی جزا تو دینے والا ہے؟ کہا نہیں، یہ خاص ہے، اور ایک معنی ہے میں ہی اس کی جزا ہوں، اس روزے کے بدلے میں اللہ تمہارا ہو جاؤں گا۔ کہا جا رہا ہے اس روزے سے بھی افضل ہے ایک عمل، من الصلاۃ والصوم والحج، حج سے بھی افضل ہے۔ حج ایسا عمل ہے، اللہ رب العزت کا خاص حق ہے ان پہ جو صاحب استطاعت ہیں، زندگی میں ایک طرف واجب کیا ہے، لیکن اگر جس پہ واجب ہو گیا اس نے اپنی طرف سے سستی کرتے ہوئے، کاہلی کرتے ہوئے، یعنی کوئی رکاوٹ نہیں تھی، بیمار نہیں تھا، استطاعت ہے تو مال ہے، اور کوئی رکاوٹ نہیں تھی، یہ کہتے ہوئے دنیا میں اتنا مصروف تھا اگلے سال چلا جاؤں گا۔ وہ بھائی آپ نے کہا تھا میں حج پہ جاؤں گا، اس سال بھی نہیں گئے، کہا میں چاہ رہا ہوں اگلے سال اپنی اہلیہ کو بھی ساتھ لے جاؤں۔ پھر پوچھا جاتا ہے کہ چند سالوں سے آپ پروگرام بنا رہے ہیں، نہیں دل میں آیا ہے اب جب بھی جائیں گے سب ساتھ جائیں گے۔ آپ کو کیا معلوم آپ ان کے ساتھ جاؤ گے یا؟ بتانا یہ چاہ رہا ہوں، آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے، تمام مراجعین کا فتویٰ بھی یہی ہے، اہل بیت کا فرمان بھی یہی ہے، جس پہ حج واجب ہو جائے اور وہ حج کو ادا نہ کرے، پیغمبر اکرم فرماتے ہیں پھر اس کی مرضی ہے وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے، ایمان پہ کبھی نہیں جا سکتا۔ اب کہا جا رہا ہے اس حج سے بھی، یہ حج کیسا عمل ہے؟ انسان کو اس طریقے سے پاکیزہ کر دیتا ہے آلودگیوں سے اور گناہوں سے، جس طرح شکم مادر سے جب آتا ہے اس کے ذمہ کوئی گناہ ہوتا ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے؟ نہیں، بلکہ 14 سال تک 15 سال تک اللہ رب العزت اس پہ کوئی ذمہ داری ہی نہیں رکھتا۔ کہا جس طرح شکم مادر سے انسان آتا ہے اور نہایت پاکیزہ ہوتا ہے، کوئی اس کے نامہ اعمال میں ایسا عمل نہیں لکھا ہوتا، یہ حج اس کو اس طرح پاکیزہ کر دیتا ہے۔ لیکن کہا اس حج سے بھی افضل ہے والجہاد فی سبیل اللہ، نماز سے افضل، روزے سے افضل، حج سے افضل، اور جہاد اللہ کی راہ میں جہاد فی سبیل اللہ اس سے بھی افضل کیا ہے؟ طلب العلم، علم کا حاصل کرنا، کیونکہ جب تک علم نہیں ہوگا نا یہ نماز نہیں رہے گی، یہ روزہ نہیں رہے گا، یہ حج نہیں رہے گا، جہاد نہیں رہے گا۔ آپ کو کیا معلوم اللہ کس وقت قیام کا حکم دیتا ہے، کس وقت صبر کا حکم دیتا ہے؟ علم ہوگا تو معلوم ہوگا۔ طلب العلم افضل عند اللہ من الصلاۃ والصوم والحج والجہاد فی سبیل اللہ۔ عزیزان گرامی، علم ہے تو نجات ہے، علم نہیں ہے تو نجات نہیں ہے۔ ہلاکت سے بچنے کا آپ کی سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ جس نے بھی کہا کہ ہلاکت سے بچایا ہے علی نے، تو علم کی بات ہوئی ہے۔ تو ہلاکت سے کیا چیز بچا سکتی ہے؟ علم۔ علم آپ کے لیے میرے لیے حاصل کرنا نہایت ضروری ہے۔ ایک ہی آپ کی خدمت میں روایت عرض کروں، آپ کی زحمت کو تمام کروں۔ مجھے یہ بتائیں انسان کے اعمال کب تک لکھے جاتے ہیں نامہ اعمال میں؟ کب تک؟ جب تک حیات ہے، جب تک ہاتھ ہلا سکتا ہے، قدموں سے چل سکتا ہے، آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، زبان سے بول سکتا ہے، اسی وقت تک ذمہ داری ہے نا۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ اگر بے ہوشی کے عالم میں اسی دنیا میں ہو تب بھی اس پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب انسان کے اعمال کب تک لکھے جائیں گے؟ جب تک اعمال کرنے کے قابل ہے۔ اور اس کے بعد آپ آیات الہی کو، کلام الہی کو دیکھ لیں، کیا ہے کہ انسان جب اس دنیا سے چلا جائے گا، انبیاء نے بھی یہ بتایا ہے، اوصیاء نے بتایا ہے، معصومین نے بتایا ہے کہ ایک دن ہے
اسے کہا گیا یوم الحسرہ. وہ کون سا دن ہے؟ روز قیامت. اچھا حسرت کس بات کی؟ دنیا میں تھا، اس سے بہتر جگہ پہ آ گیا. دنیا کا معنی ہی پست ہے، آگے کے مراحل بہت اچھے ہیں، تو پھر حسرت کس بات کی؟ اسے یوم الحسرت کیوں کہا گیا؟ کہا اس لیے کہا گیا کہ کہے گا کاش مجھے مہلت دی جاتی، میں پلٹ کے جاتا فرش عزا پہ بیٹھتا. کاش مہلت دی جاتی، نماز شب کو ترک نہ کرتا. کاش مہلت دی جاتی، صلہ رحم جو نہیں کر پایا اسے کر کے آیا ہوتا. کاش مہلت دی جاتی، علم میں اضافہ کر کے آیا ہوتا، عمل میں اضافہ کر کے آیا ہوتا. یہ حسرت کے دن کون؟ سب کے سب حسرت کریں گے. انبیاء و معصومین کے علاوہ سب حسرت کریں گے کہ کاش ان کاموں کو انجام دے کے آتے. اور اللہ رب العزت قرآن کی آیت کہتی ہے اگر ان سے خالق پوچھے آپ کیا چاہتے ہو تو کہیں گے کہ پلٹ جائیں، اعمال کر کے آئیں. وہ چاہتے ہیں. ہمیں کیوں بتایا گیا کہ دیکھو یہ موقع تو نہیں ملنے والا، تم یہاں ہو کر کے ہی جاؤ. نہیں تو ہمیں کیوں سکھایا گیا؟ یہ اسی لیے بتایا گیا وہاں جاؤ گے تو حسرت ہوگی، موقع بھی نہیں ملے گا. تو کب تک اعمال لکھے جا رہے ہیں؟ جب تک انسان حیات ہے، زندہ ہے. لیکن اہل بیت کے در پہ رہو گے نا، اس سے آگے بھی ملتا ہے، اس سے آگے بھی نامہ اعمال. اہل بیت نے جس طرح راہ روشن کی ہے، ہدایت کی ہے، مشکل کشائی کی ہے. مشکل کشائی یہی ہے جب سب مشکل میں ہوں آپ مشکل کشاؤں کے ساتھ ہوں. کہا کہ دنیا میں رہتے ہوئے اعمال لکھے جاتے ہیں، جب دنیا سے انسان چلا جاتا ہے پھر نامہ اعمال بھی بند ہو جاتا ہے. مگر 3 گروہ ایسے ہیں جن کا نامہ اعمال تا روز قیامت کھلا رہے گا. یہ نہیں کہ کچھ وقت تک، تا روز قیامت. اچھا وہ کون سے گروہ ہیں؟ ہم کوشش کریں کہ ہم ان گروہوں میں سے حد اقل کسی ایک گروہ میں ہوں. پہلی کوشش یہ ہو 3 گروہوں میں ہمارا نام آئے. سب سے پہلا گروہ کہا جو کوئی ایسا کام جسے صدقہ جاریہ کہا جائے، مسجد کی تعمیر کرا دی، امام بارگاہ کی تعمیر کرا دی، اسکول کی تعمیر کرا دی، ہاسپٹل کی تعمیر کرا دی، یتیم کو گھر بنا دیا، ضرورت مند کے بچے کی فیس اسکول کی ادا کر دی، بیمار کو دوائی دلا دی. یہ کیا ہے؟ صدقہ جاریہ ہے. جو صدقہ جاریہ کر کے جاتے ہیں جو جاری رہے، یہ یاد رکھیے گا. انداز آپ کا ایسا ہونا چاہیے کہ وہ جاری رہے. جو صدقہ جاریہ کر کے اس دنیا سے جاتے ہیں وہ خود چلے جاتے ہیں، جانے والوں کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت کہتا ہے جب تک یہ صدقہ جاریہ باقی ہے اس کے نامہ اعمال میں یہ نیکیاں لکھتے رہو. ہاسپٹل باقی ہے، لوگ آ رہے ہیں، علاج کرا رہے ہیں، ان کے لیے آسانی فراہم کی اس بندہ خدا نے. جتنا ہو رہا ہے اس کے نامہ اعمال میں یہ چلا گیا چلا گیا. خالق کہتا ہے میں تو ہوں، اس نے تو میرے لیے کیا تھا، اس کا عمل میرے لیے تھا. پہلا کرو. دوسرا کرو اولاد صالح جو چھوڑ کے جائیں گے، جو میں نے ابھی کیا کہا تعلیم دے کے جائیں. یہ تعلیم ایک نقطہ فقط عرض کر دوں، یہ جو ہمارے یہاں ہے نا تقسیم بندی اور ہماری کی ہوئی، دنیا کا علم، دین کا علم، علم جتنا ہے رب العزت کے نمائندوں کی طرف سے ہے. انبیاء نے انسانیت کو سیراب کیا علم کی دولت سے. اس کے بعد اوصیاء نے، اہل بیت اطہار نے، قرآن کریم نے. تو علم جتنا بھی ہے کائنات میں وہ سب دین کا ہے. یہ دنیا کا علم ہے ہی نہیں. دنیا کا علم پھر دنیا داروں کا ہونا چاہیے.
مجھے یہ بتائیں، علم ریاضی مولا کائنات اور ان کے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام، جتنے محققین ہیں اس دنیا میں سب کہتے ہیں کہ علوم کے حوالے سے جو خدمت جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے کی، آپ جا کے دیکھیں یہ فزکس کا علم، جتنے جو علوم ہیں یہ کہاں سے آئے؟ آپ کے اور میرے چھٹے امام نے ان کی بنیاد رکھی۔ دشمن مانتا ہے، سمجھتا بھی ہے، حاصل بھی کرتا ہے۔ تو یہ ریاضی کا علم بھی دین کا علم ہے۔ حساب کتاب جو ہوگا وہ دین کے اعتبار سے ہوگا یا کوئی اور حساب ہوگا؟ تمام علوم دین سے ہیں۔ ہاں ان کی درجہ بندی ہے۔ ایک علم ہے جو جمادات سے مربوط ہے، ایک علم ہے جو نباتات سے مربوط ہے، ایک علم ہے جو حیوانات سے مربوط ہے۔ علوم فرق کرتے ہیں۔ جمادات سے جو مربوط ہے علم وہ بھی محترم ہے، لیکن اس سے زیادہ محترم کون سا علم ہے؟ جو نباتات سے مربوط ہے۔ کیوں؟ جمادات کا درجہ کم ہے، نباتات کا درجہ، اس میں نمو نہیں ہے، نباتات میں نمو ہے۔ تو نباتات کا جو علم ہے وہ بھی محترم ہے، اس سے حیوانات سے جو مربوط علم ہے زیادہ محترم ہے۔ کیوں؟ نباتات سے حیوانات کا مقام زیادہ بلند ہے۔ آپ نباتات کو حیوانات کے لیے کیا کر دیتے ہو؟ صرف کر دیتے ہو۔ تو نباتات سے بھی جو مربوط ہے علم وہ محترم ہے، اس سے زیادہ محترم علم کون سا ہے؟ جو حیوانات سے مربوط ہے۔ جو حیوانات سے مربوط ہے وہ بھی محترم ہے، لیکن جو انسانوں سے مربوط علم ہے، جو انسانوں کی نگہداشت کرتا ہے علم، انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہے، انسان کو بچانے کے لیے علم طب، وہ زیادہ محترم ہے اس علم سے جو حیوانات کو بچاتا ہے۔ تو ایک ہی جملے میں کہہ دوں، جو نباتات کو بچاتا ہے علم وہ محترم ہے۔ کس سے؟ جمادات سے۔ جو حیوانات کو بچاتا ہے وہ علم محترم ہے۔ کس سے؟ علم نباتات سے۔ جو انسانوں کو بچاتا ہے، انسانوں کی جان کو بچاتا ہے، وہ علم محترم ہے۔ کس علم سے؟ علم حیوانات سے۔ جو انسان کی زندگی کو بچائے وہ ان باقی علوم سے کیا ہے؟ محترم ہے۔ جو انسان کی جان کو بچائے وہ علم محترم ہے۔ جو اس کے ایمان کو بچائے وہ سب سے محترم ہے۔ کیونکہ آپ خود یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ دین پہ جان بھی، تو جو آپ کی جان کا محافظ ہے وہ علم محترم ہے، اس سے کہیں وہ علم محترم ہے جو آپ کے دین کو بچا لے، آپ کے ایمان کو بچا لے۔ سب علم دین کے ہیں، درجہ بندی ہے، ایک افضل ہے دوسرا مفضول ہے۔ ایک مقام پہ خود علم نباتات کیا ہے؟ افضل ہے۔ کس سے؟ جمادات کے علم سے۔ پھر خود مفضول ہے، کس سے؟ حیوانات سے مربوط جو علم ہے۔ تو یہ درجہ بندی ہے، علم جتنے بھی ہیں وہ دین سے مربوط ہے۔ تو آپ کی میری ذمہ داری ہے نسلوں کو کیا کریں؟ علم سے سیراب کریں۔ کا دوسرا گروہ جس کا نامہ اعمال تا روز قیامت کھلا رہے گا، صدیاں گزر جائیں گی لیکن اس کے نامہ اعمال میں وہ سو چکا ہے، عالم برزخ میں ہے، آرام کر رہا ہے، لیکن اس کے نامہ اعمال میں کیا جب تک یہ صالح فرزند ہے، اگر آپ نے صالح فرزند چھوڑا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ آپ مطمئن رہیں آپ کے پوتے پوتیاں بھی صالح ہوں گے، پھر وہ یہ نسل تا روز قیامت صالح رہے، کیونکہ جب آپ بنیاد سیدھی رکھیں گے تو یہ بنیاد اتنا مضبوط ہوتی ہے تربیت والی۔ آپ جب ماں کی گود میں تھے تب بھی ذکر سننے آتے تھے، جب خود سے چل سکتے تھے تب بھی آتے تھے، لڑکپن میں آتے تھے، جوانی میں آتے رہے۔ جو میری طرح بوڑھے ہو گئے ہیں وہ بڑھاپے میں آ رہے ہیں، اور بڑھاپے میں جب چل نہیں سکتے تو کہتے ہیں کہ بیٹا چاہتا ہوں ہاتھ پکڑ کے لے چلو، مجھے ذکر اہل بیت سننا ہے، تمہارے لیے تکلیف ہوگی، دیکھو تمہیں بی بی آجر دے گی، مجھے لے چلو۔
تو جو بنیاد ہے، دوسرا گروہ کون سا؟ اولاد صالح. تیسرا گروہ کون سا؟ صاحبان علم. اب میں سے ہر فرد صاحب علم ہے، کسی کے بعد ایک حد تک ہے، کسی سے زیادہ. ضروری نہیں ہے میں جو اس وقت اس منبر پہ بیٹھ گیا ہوں، آپ میں سے کتنے ہوں گے جو مجھ سے علم اور عمل دونوں میں آگے ہوں گے. یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، حساب کتاب اس کے ہاتھ میں، کرنے ہم لگ جاتے ہیں. معلوم بھی ہے کہ آگاہ نہیں ہے، کیونکہ میں تو آپ کے ظاہر سے آگاہ ہوں، آپ کے باطن سے تو آگاہ نہیں ہوں. پھر آپ کا حساب کس بات کا کر رہا ہوں؟ آپ کا کوئی ایک عمل اتنا بھاری ہو جو پورے پلڑے کو اس طریقے سے نیچے بٹھا دے کہ دوسرا جو پلڑا ہلکا ہے وہ ہلکا ہی رہے. تو کسی کا حساب کتاب آپ کو اور مجھے لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اجازت بھی نہیں ہے. تو کہاں کہ کیا کرو؟ علم حاصل کرو. اگر علم حاصل کیا، تمہارے اس علم کی روشنی جب تک رہے گی، جب تک اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس وقت تک کیا ہوگا؟ نامہ اعمال میں نیکی لکھی جائے گی. کہیں قبلہ کوئی مثال دے دیں، ہم نے علم کسی کو دیا اور باقی کیسے رہے گا؟ فرض کریں آپ نے اپنے بچوں کا وضو صحیح کرا دیا. ہے تکلیف دے جو بتا رہا ہوں، میں کئی جگہوں پہ دیکھتا ہوں بظاہر چھوٹی سی غلطی ہے لیکن وضو باطل ہوتا ہے. جو وضو جس کے بارے میں یہ حکم ہو کہ اگر سوئی کے سرے جتنا وہ جگہیں جو دھونی ہیں ان میں سے کوئی ایک خشک رہ گئی تو وضو نہیں ہے. اچھا یہ بتا دیں اگر وضو نہیں ہے تو نماز ہو سکتی ہے؟ میں کہوں میں مسلسل نماز پڑھتا ہوں اور کوتاہی اگر وضو میں رہ گئی، اب آپ میں سے کسی نے کسی کو وضو سکھا دیا، اپنے گھر سے شروع کرنا ہے، وَأَهْلِيكُمْ، اپنے گھر سے وضو سکھا دیا. آپ نے اپنے فرزند کو، اس معصوم بچے کو وضو سکھایا، وہ اپنی نسل کو احساس ہوگا، اسے جسے معلوم نہیں ہے صحیح کیا ہے غلط کیا، اسے احساس نہیں ہوتا. احساس اسی کو ہوتا ہے جو صحیح کو سمجھتا ہے، جب غلط ہوتے دیکھتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے. اب آپ نے اپنی نسل کو وضو صحیح کرا دیا، مطمئن رہیں وہ اپنی نسل کے وضو کو کبھی غلط نہیں ہونے دے گا. جب یہ روز قیامت یہ عمل چلے گا، آپ کے علم کی بدولت تھا، آپ کا نام اعمال، آپ کے بچوں کا نام اعمال، فقط آپ نہیں دوسروں کو بھی آپ نے اس قابل کر دیا ہوگا کہ ان کا نام اعمال بھی اسی طریقے سے خوبصورت اور لکھا جاتا رہے گا. آپ نے کسی کو قرآن کی تعلیم دے دی. عقائد کے حوالے سے انشاءاللہ میں نے عرض کیا کہ 2 دن آج اور کل علم کے بارے میں، پھر عقائد کے حوالے سے آپ کو عرائض پیش کروں گا. آپ نے عقیدہ صحیح اس کو بتا دیا اور ایسا بتانا ہے کہ وہ بھولے نہیں، گفتگو کرتے ہوئے گھبرائے بھی نہیں، کیونکہ جتنا آپ کا عقیدہ مضبوط ہے نا، کتنا مضبوط ہے آپ کو معلوم ہے؟ آپ کا عقیدہ کتنا مضبوط ہے؟ آپ مجھے یہ بتا دیں اگر کسی کو معلوم ہے کلام اللہ کتنا مضبوط ہے. کسی کی طاقت نہیں ہے یہ بتا سکے، اتنا کہہ سکتے ہیں اس سے مضبوط کلام ہو نہیں سکتا. جتنا اللہ رب العزت کا کلام مضبوط ہے، آپ کا عقیدہ اتنا مضبوط ہے. ایسا نہیں ہے کہ رب العزت کا کلام فرض کریں اتنا مضبوط ہے اور تھوڑے فرق کے ساتھ، نہیں، کیونکہ آپ کا عقیدہ کلام رب العزت ہی ہے. آپ کا عقیدہ کتنا مضبوط ہے؟ جتنا اہل بیت اطہار مضبوط ہے اتنا مضبوط ہے آپ کا عقیدہ. میں ان 3 دنوں میں کوشش کروں گا ایک خلاصہ عرض کر دوں جس سے آپ مطمئن رہیں. اسی طریقے سے سوال کیجئے گا جس طرح قرآن سوال کرتا ہے. اپنے انداز کو رکھ دیں ایک طرف، اپنی فکر کو بھی ایک طرف رکھ دیں. جس طرح قرآن گفتگو کرتا ہے آپ اسی طرح گفتگو کرتے جائیے گا. پھر دیکھیے گا کون ہے جو آپ کے سوال کا جواب آپ جو کہنا چاہتے ہیں اسی کے مطابق نہیں دے. اسی پہ اپنی گفتگو آج کی تمام
اللہ رب العزت نے جب تک یہ دنیا ہے ایک سوال کیا ہے. سوال کیا کیا؟ نہایت آسان ہے. قل، اے میرے حبیب کہہ دے. سورہ زمر آیت نمبر 9. قل، اے میرے حبیب کہہ دے. کہا کہ دیکھو ویسے بھی کہہ دیا کہ میرا حبیب اپنی مرضی سے نطق نہیں کرتا، پھر بھی کہا کہ دیکھو میں کہہ رہا ہوں کہہ دے. میرے حبیب کی طرف سے یہ سوال نہیں ہے، مجھ خالق و مالک کی طرف سے ہے. اے میرے حبیب کہہ دے. کیا کہوں اے آقا و مولا؟ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. آیا صاحبان علم اور بے علم یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ سوال اسی طرح کیجئے گا جب آپ یہ سوال کریں گے نا کسی سے بھی. اور آیت کا اگلا جملہ کیا ہے؟ انما حسر ہے، آپ سن چکے ہیں، یعنی اس کے علاوہ اور کچھ ہو نہیں سکتا. یتذکر اولو الالباب، صاحبان عقل کے لیے یہ تذکر ہے رب العزت کی طرف سے. کیا آیا اہل علم، صاحبان علم، علم رکھنے والے اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں، کائنات کا وہ فرد جو کم ترین علم رکھتا ہو، کم ترین شعور رکھتا ہو، وہ بھی کہے گا کیا یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے؟ جب برابر نہیں ہو سکتے تو علی جیسے آقا و مولا کو جو مدینۃ العلم کے باب ہیں، وہ در ہے، وہ در ہم چھوڑیں تو کیسے چھوڑیں؟ اگر قرآن کو چھوڑیں گے تو تب یہ در چھوڑ سکتے ہیں. اور پوری کائنات گواہ ہے، تمام مکاتب فکر کہتے ہیں کہ علی جیسا علم جو رب العزت نے روش اپنائی ہے، آپ کو وہی روش اپنانی چاہیے. آپ کہو کہ بھئی یہ ہے، یہ قرآن ہے، صاحبان علم اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے. تم اپنی کوئی ایک کتاب لے کے آ جاؤ، اپنی کوئی ایک چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی کتاب لے کے اتنا بتا دو کہ تمہارے ہاں کہا جا رہا ہو علی سے بڑھ کے کوئی علم میں ہے. تمہارا عقیدہ ہم قرآن کے پابند ہیں، قرآن کی اطاعت ہم پہ واجب ہے. رب العزت کے کلام سے ہم کسی کے کلام کو بہتر. مصائب کے دن ہیں عزیزان گرامی. انشاءاللہ کل سے میں صحیح وقت پہ آ جاؤں گا. آج تھوڑا وہ آیا، وقت پہ آ جاؤں گا، آپ کو زیادہ زحمت نہیں ہوگی. آپ بھی کوشش کیجیے گا وقت پہ آ جائیے گا. عزیزان گرامی، میں ہمیشہ کہتا ہوں شب عاشور سخت تھی نا، شب عاشور آتی ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ یکم سے جو بھی مومنوں کی کیفیت ہو، شب عاشور مومنوں کا دل اس طرح سے ہوتا ہے کہ نیند کو جی نہیں چاہتا. دل میں آتا ہے آل رسول آج کی شب سخت ہے نا. ایمانداری سے آپ کو عرض کر رہا ہوں شب عاشور سخت ہے، لیکن شام غریبہ اس سے زیادہ سخت تھی. کیوں؟ شب عاشور بہنوں کے پاس بھائی تھے، ماؤں کے پاس ان کے لال تھے، ایسا تھا نا. شب عاشور اکبر موجود تھے، اصغر موجود تھے، قاسم موجود تھے، عباس جو سب کا سہارا ہے، سب کی آس ہیں، موجود تھے، خود مولا و آقا موجود تھے. لیکن شام غریبہ ان سب کے سر تل سے جدا ہو گئے تھے. جناب اکبر برچی کھا کے سو گئے، مولا عباس شانے کٹا کے سو گئے. جناب قاسم کے بدن کے ٹکڑے ہو گئے ہیں، مولا گٹڑی میں جمع کر کے لائے. لیکن شام غریبہ اب وہ کیفیت ہے کہ کوئی نہیں رہا، بھائی نہیں رہا، بابا نہیں رہے، حتیٰ علی اصغر نہیں رہا، اور تو اور خیموں کو آگ لگ چکی ہے، خاکستر ہو چکے ہیں، اور کیفیت
کیفیت یہ ہے بیبیاں تنہا بیٹھی، چادریں لٹ چکی ہیں، خیمے جل چکے ہیں۔ اب اس زیر آسمان شام غریبہ اس سے سخت ہے، اور شام غریبہ کے بعد جو بھی لمحہ گزرتا جا رہا ہے وہ سخت تر ہے۔ رستے میں بچے گر رہے ہیں، جہاں گر رہے ہیں کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، نہیں معلوم رب العزت کے اہتمام سے کیسے ان کی قبور بنتی گئی۔ اہل بیت کے دل کے زخم بھی بڑھتے گئے، ظاہری زخم بھی بڑھتے گئے۔ دل کا زخم بڑھتا گیا کہ بار بار جب مولا حسین کو نیزے میں بیوی دیکھتی ہے نا تو جگر چھلنی ہوتا ہے، جتنا تکلیف ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ یہ ہے ان کے دل کی تکلیف، لیکن معلوم ہے میں نے کہا کہ وہ جان کے اعتبار سے، بدن اور جسم کے اعتبار سے بھی تکلیف بڑھتی جا رہی ہے۔ ابھی جب کربلا سے نکلے ہیں اتنے نہیں چلے، جتنا چلتے جا رہے ہیں پیاس بڑھتی جا رہی ہے۔ جب ہی کوفہ پہنچے اب تماشائی جمع ہو رہے ہیں، تکلیف بڑھ رہی ہے، جیسے پتھر مارے جا رہے ہیں، جسم زیادہ زخمی ہو رہے ہیں، رستے میں کانٹے چبھ رہے ہیں، جسم کی تکلیف بھی بڑھ رہی ہے، روح کی تکلیف بھی بڑھ رہی ہے۔ اہل بیت جیسے آگے آگے بڑھتے جا رہے ہیں تکلیفیں بڑھتی جا رہی ہے۔ جب پہنچے ہیں کوفہ میں جناب مسلم کو سر کو دیکھ کے تکلیف روح کی بھی بڑھ گئی ہے، بدن دیکھ کے تکلیف بڑھ گئی ہے۔ جب ان کے سامنے مکالمہ کیا، کہا علی و زہرا کی بیٹی، کہا ابن زیاد نجس، مولا سجاد کی تکلیف بڑھ گئی، میری مائیں، بہنیں، پھوپھیاں اور یہ دربار، مسلسل تکلیف بڑھتی جا رہی ہے، پیاس بڑھتی جا رہی ہے، زخم بڑھتے جا رہے ہیں۔ سکینہ ہے کہ کانوں کا خون نہیں رک رہا، ابا کا دامن جلا ہوا موجود ہے۔ جیسے ہی پہنچے نا کوفہ میں روک دیا گیا، آواز دی گئی کہ کوفہ آ گیا ہے۔ کوفہ کو سجایا جا رہا ہے۔ جناب سکینہ نے سنا نا کوفہ آیا، آئی، پھوپھی کے دامن کو پکڑا، تھوڑا ہلا کے کہا، پھوپھی کیا اب بھی پانی نہ ملے گا؟ اچھا علماء کہتے ہیں یہ جملہ کیوں کہا، کیا اب بھی پانی نہیں ملے گا؟ پانی تو نہیں مل رہا تھا، پھر یہ کیوں کہا کہ کیا اب بھی پانی نہیں ملا؟ علماء اس کی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ سکینہ سن چکی ہے کہ میری پھوپھیاں شہر کوفہ میں شہزادیاں بن کے رہی، میرے دادا علی مرتضیٰ کی حکومت رہی ہے، کہنا چاہ رہی ہے پھوپھی جان یہ تو آپ کا شہر ہے، آپ کے چاہنے والے ہوں گے، کیا اب بھی پانی نہ ملے گا؟ جیسے ہی یہ کہا میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا شہزادی سے، بی بی آپ کے دادا نے پہلے اہتمام کر دیا، یہ کہنا تھا۔ چھت پہ جو تماشا دیکھ رہے تھے ایک بی بی نے سنا، سنتے ہی تیزی سے حیات خانہ میں آئی، آ کے پانی بھرا، جام لے کے آئی اور آ کے کہا میرے آقا مولا نے کہا تھا جب کسی اسیر کو پیاسا دیکھنا جیسے ہی پانی کا اسے پانی پلانا اور اسے دعا کے لیے کہنا، وہ دعا کر دے تو دعا ان کی رد نہیں ہوگی۔ جیسے ہی یہ سنا جناب زینب سلام اللہ علیہا نے کہا سکینہ اگر اب سوالی بنی گئے ہیں تو پہلے عطا کر دو، پہلے دعا دے دو پھر پانی پینا۔ کہا کہ بتائیں آپ کی دعا کیا ہے؟ کہا پہلی دعا یہ ہے کہ میرا شوہر سفر پہ گیا ہوا ہے، خیر کی خبر نہیں آئی، دعا کریں اس کی خیر کی خبر آ جائے۔ سکینہ ہے، چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہیں، رسیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، بلند کر کے کہا بارے الہ
اس کے شوہر کی خیر کی خبر اس تک پہنچا دے. ہماری خیر کی خبر مدینہ نہیں پہنچی. ہماری خبر اگر پہنچے گی تو کیا پہنچے گی؟ میرے بابا حسین نہیں رہے، میرے چچا عباس نہیں رہے، میرے بھائی. کہا کوئی اور دعا؟ کہا دوسری دعا یہ ہے، جس طرح تم لٹے ہو اس طریقے سے کوئی نہ لٹے. ہاتھ بلند کیے، بار الہ جیسے ہمارا گھرانہ لٹا ہے اس کے گھر کی حفاظت کرنا. کہا کوئی اور دعا؟ کہا آخری دعا ہے. کہا دعا کیا ہے جو آخری دعا ہے؟ کہا اتنا دعا کر دیں رب العزت مجھے زندگی میں ایک بار پھر مدینہ کی زیارت کرا دے. مدینہ کا نام آنا تھا. شہزادی زینب نے سنا، چند قدم آگے آئی. کہا مدینہ کی زیارت کے لیے کیوں جانا چاہتی ہو؟ کہا اپنے مولا کی زیارت کروں گی، شہزادی کونین کی زیارت کروں گی. کہا لگتا ہے تمہیں معلوم نہیں ہے مولا کب سے اس دنیا میں جا چکے، ان سے پہلے شہزادی جا چکی، شہید ہو چکی. کہا مجھے معلوم ہے، میں اس گھر کی کنیز رہی ہوں، مجھے نہیں معلوم تو کسے معلوم ہوگا؟ اب مجھے تم یہ کہتی ہو، مجھے تو یہ بھی معلوم ہے کہ میرے آقا مولا شہید ہو گئے، ان کے فرزند بڑے، میرے آقا و مولا حسن بھی شہید ہو گئے. میں ان کے فرزند حسین کی زیارت کروں گی. ایسے ہے جیسے آقا و مولا کی زیارت کر لی. اور میں بی بی کی، ان کی صاحبزادی کی زیارت کروں گی. ایسے ہے جیسے ان کی والدہ محترمہ کی زیارت کر لی. کہا اتنا بتاؤ حسین کو اگر یہاں دیکھ لو پہچان جاؤ گی. کہا تمہیں معرفت ہی نہیں ہے مولا حسین کی کہنا تھا. شہزادی نے سر جھکا کے کہا حسین کی جو معرفت اس کائنات میں آہستہ سے کہا. پھر کہا کہ میں نے اتنا پوچھا ہے دیکھو پہچان جاؤ گی. کہا تمہیں نہیں معلوم میرے آقا حسین کون ہیں؟ آیت تطہیر ان کے بارے میں اتری ہے، وہ بہت پاکیزہ ہیں. ایسے مجمع میں میرا آقا حسین ہو نہیں سکتا. کہا اگر دیکھ لو پہچان جاؤ گی. کہا پھر نہ کہنا. کہا اچھا اتنا بتاؤ آقا زادی کو دیکھ لو. غصے میں آ گئی. کہا آقا زادی کا نام نہ لینا اس مجمع میں میری آقا زادی کا نام نہ لینا. یہ جیسے ہی کہا میں نے اتنا پوچھا ہے پہچان لو گی. کہا تم قیدی ہو، اسیر ہو، اب زبان بند رکھنا، نام نہیں لینا. جیسے ہی کہا تھوڑے سے بال ہٹائے. کہا ام حبیبہ تو نے ہمیں نہیں پہچانا، میں ہی تیری آقا زادی ہوں. نو کے نیزہ پہ میرا بھائی حسین ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرما، عقل و شعور کی دولت سے مالا مال فرما. بار الہ اہل بیت کے علاوہ اور کوئی غم نہ دے. مومنین جہاں جہاں آباد ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. جیسا چاہتا ہے ویسے بننے کی توفیق عنایت فرما. جن اعمال کو ناپسند کرتا ہے ہمارے لیے ناپسندیدہ بنا. آقا و مولا کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. ان کا ظہور پر نور جلد فرما. ہمیں ان کے بہترین اعوان و انصار اور نوکروں میں قرار دے. ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین.